الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کے یقین کو پختہ سے پختہ کرنے کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور یوں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم وقت دیکھ رہا ہے، ایک یہ کہ زبان سے ہم کہتے رہیں یا قلب سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جب ہم نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، ہم گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اگر کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے اور ہم اس پہ صبر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے دیکھتے رہنے کا یقین اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل نہ کریں، صرف ذہنی طور پہ یہ سوچیں یا زبان اور قلب سے اس کا ذکر کریں، اور ایک اللہ کے دیکھتے رہنے کے یقین کی عملی صورت کہ ہمارے قلب میں یہ یقین ہے، اس کی ظاہری جو صورت سامنے آتی ہے یا ہمارے ظاہر سے ہمارے قلبی یقین کے اوپر جو نشانیاں قائم ہوتی ہیں اس کا وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، نافرمانی سے بچیں، مصیبتیں آئیں تو اس پہ صبر کریں، اور اگر مخلوق کی طرف سے آئیں تو انتقام وغیرہ نہ لیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص ہر وقت اس تصور میں ہے یا اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، میرا رب یقیناً میری حفاظت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ توجہ ہی تو اس کو احتیاط کی طرف لے جا رہی ہے، یہ توجہ ہی تو اس کو گناہوں سے بچا رہی ہے، یہ توجہ ہی تو اس کو نیکیوں پہ استقامت پذیر کروا رہی ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا یقین انتہائی ضروری ہے تاکہ خلوت میں جلوت میں ہم گناہ سے بچیں، شرعی احکام پر عمل کریں، نافرمانیوں سے محفوظ رہیں، اور جب کوئی مصیبت پریشانی ہماری طرف متوجہ ہو تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصور کرتے ہوئے صبر و تحمل کا راستہ طے کرنے یا اختیار کرنے کو اپنے لیے بہت ہی آسان تصور کریں، یہ سارے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو اب یہ حدیث چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان لو مدد صبر کے ساتھ ہے۔ تو یہی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امداد، تائید غیبی، غیب سے جو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے، یہ صبر سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ہم بے صبری کی طرف آتے ہیں، اور بے صبری اکثر ہمیں دنیاوی اخروی لحاظ سے نقصان دلواتی ہے۔ جب ہم کسی کی زیادتیوں پر صبر نہیں کرتے تو ہم بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ لینے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا طاقتور ہوتا ہے، مزید نقصان پہنچا دیتا ہے، اور کبھی ہم اس پر غالب آ جاتے ہیں تو ہم اس کو نقصان پہنچا کر ضمیر کی ملامت میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ بدلہ لے لیتے ہیں، زیادہ تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دیکھو اس نے جو کچھ کیا لیکن میں نے اس کے ساتھ بہت برا کر دیا، اور پھر آخرت کی گرفت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم خود سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ میں چیز لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنی مدد کو پیچھے ہٹا لیتا ہے اور گویا کہ اپنے بندے کو چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو چاہے کرو۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری عقل میں قصور ہے، ہمارے اعمال کے اندر اتنی پختگی نہیں ہوتی ہے، ہماری سوچ اور فکر میں اتنی وسعت نہیں ہے، تو ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، جلد بازی کے فیصلے کرتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم صبر کریں، یعنی فوری طور پہ غلط اقدام سے اپنے آپ کو روکیں، شکوہ شکایت سے روکیں، اور آنکھیں بند کر کے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ خود بخود سکون بھی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں صحیح فیصلے اتریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری امداد ہوگی، سامنے والے کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا، کچھ ہمدرد پیدا ہو جائیں گے، کوئی ہماری امداد کے لیے خود آگے بڑھے گا، اور وہ نہیں بڑھ رہا، حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا۔ لیکن جب ہم ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو پیچھے کر دیتا ہے اور ہم نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ کو تنگ کرے، میں خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں، بہت سی بہنیں ہمیں مطلب میل کرتی ہیں، میسیجز پر، پھر کالز کر کے بھی اپنے مسائل بتاتی ہیں، ساس نے تنگ کر رکھا ہے، میرے شوہر نے تنگ کر رکھا ہے، اولاد نے تنگ کر رکھا ہے، دیگر رشتہ دار ہیں، ہمارے محلے والے ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم صبر و تحمل کا دامن تھام کر رکھیں، میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں اور انتقام نہیں لیجئے گا، اللہ پہ کامل بھروسہ رکھیں۔ اللہ کے گھر میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اندھیر تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، ہمارے قلب پر آنے والے خطرات سے آگاہ ہے،
یہ ہم بے وقوف ہیں جو بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو پہلے آپ کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے، کہ وہ اپنے ازلی جو فیصلے کیے ہوئے ہیں ہماری دعاؤں اور ہماری بچکانہ خواہشات کے جواب میں وہ سارے فیصلے کالعدم قرار دے کے ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کرنے لگ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس کی مرضی کے مطابق ڈھلنا چاہیے۔ تو اگر یہ ہماری بہنیں صبر کریں، گھر کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، یہ فائٹ کرتی ہیں، انتقام لیتی ہیں، اس میں معاملات اور بگڑ جاتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ الٹے بدظن ہو جاتے ہیں، ان کی ہمدردیاں بعض اوقات دوسروں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، جو ظالم ہے اور مظلوم پیچھے رہ جاتا ہے۔ صبر بہت ضروری ہے، صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کرم فرمائے گا، لیکن صبر کرے کون، یہ مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جیسے آیت بڑی معروف ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے ساتھ ہے، مراد تو وہی ہے کہ اس کی تائید اور نصرت انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جان لو مدد صبر کے ساتھ ہے۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ کر کے بھی دکھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رول ماڈل بنا دیا ہر طبقے کے آدمی کے لیے، کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، محبوب بندے ہیں، معجزات آپ کو دیے گئے، فرشتے آپ کی تائید میں نازل ہو رہے ہیں کہ حکم فرمائیں تو طائف کی بستیوں کو ختم کر دیں، لیکن میرے آقا نے صبر فرمایا، اپنے آپ کو انتقام سے روکا ہے، اپنے آپ کو کسی کو ضرر پہنچانے سے روکا ہے۔ یہی صبر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ سے راضی رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ غلبہ کس کو حاصل ہوا؟ کفار کو ہوا۔ ایک عارضی غلبہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب 13 سال مکی زندگی ہے، اس میں سکون سے نہیں رہنے دیا حتیٰ کہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو کوئی ان ایام کو دیکھ کر اگر یہ کہے کہ دیکھا نا صبر کا کیا فائدہ ہوا، اور تنگ کرتے رہے حتیٰ کہ سرکار مدینہ منور تشریف لے آئے، تو بھائی ہمارے سرکار نے یہ کر کے دکھایا کہ صبر کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو صابر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو پھر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو پھر یہی ہوا کہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 سال تک مکی زندگی میں کفار کے ظلم و ستم سہتے رہے اور مکۃ المکرمہ آئے، حالات بدل گئے اور اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔ ان کفار کو آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک لوگ جانتے رہیں گے، آپ کی تعریفیں ہوں گی، آپ کی مدح کی جائے گی نظم و نثر میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح مکہ کی حیثیت سے دوبارہ مکہ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہماری خواتین، اسی طرح ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اگر کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہمارا دشمن ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ ہم پڑھیں اور دوسرا آ کے قدموں میں گر جائے کہ حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، ہم نے تو آپ کو پہچانا نہیں تھا کہ آپ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ تو ایسی ہمیں جادو کی چھڑی چاہیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی سے دعا کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں، لیکن ہم فوراً منتظر ہو جاتے ہیں کہ دعا ہوئی ہے تو 2 دن کے اندر نتیجہ آنا چاہیے، نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں یہ بابا بیکار ہے، یہ عامل بیکار ہے، یہ عالم صاحب نے کیا دعا کی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، یہ وظیفہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس وظیفے کے پڑھنے کا، 1 ہفتہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہاں کہاں 13 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فتح مکہ تو پھر کافی بعد میں ہوا ہے نا، تو آگے کے پھر وہ ایام یعنی 10 سال مکی مدنی زندگی ہے، اس میں کتنے سال فتح مکہ سے پہلے مدینہ میں گزارے گئے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عزت اور غلبہ عطا فرمایا، اس میں بھی کتنا طویل عرصہ لگا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے دعا نکلے، منہ سے دعا نکلے، سامنے اللہ زیر ہو جائے، یہاں وظیفہ پڑھیں وہاں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگ جائیں، اور یہاں بابا جی ہمارے لیے دعا کریں اور وہ بھاگ کے ہمارے قدموں کے اندر گر جائے۔ یہ غلط رویہ ہے، غلط طریقہ کار ہے۔ صبر انسان کرے، اللہ کا بھی وعدہ ہے اور میرے آخر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ضرور مدد ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اپنے آپ کو بس انتقامی کارروائی سے روکیں، شکوے سے، شکایت سے روک کر رکھے آدمی، ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ہمدرد پیدا ہو جائیں گے آپ کے اطراف میں، لوگ آپ کو تسلیاں دیں گے، لوگ آپ کی مدد کرنے لگ جائیں گے، لیکن اگر آپ انتقام لیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ ایک صحابی سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، کہتے ہیں مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ اپنا سامان روڈ کے کنارے ڈال دو اور بیٹھ جاؤ، اور جو پوچھے تو کہنا کہ جی مجھے بس تنگ کرتے ہیں تو میں یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے ہی ہوا، کچھ عرصے بعد پھر وہ خود رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا بھائی تم اندر آؤ،
اور ہم آئندہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو اس میں حکمت کیا تھی؟ نفسیاتی طور پہ دیکھیں میرے سرکار نے ان کو صبر کی تلقین کی اور ایک ایسے مقام پر ان کو بیٹھنے کا کہہ دیا کہ جو آ کے پوچھے تو بدنامی پھر انہی کی تھی کہ بھئی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ وہ جی بس میں پریشان ہو کر دیا تھا تو میں یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تو ان کو پھر خوف ہوا کہ اس طرح تو ہم سب جگہ بدنام ہو جائیں گے، تو انہوں نے ان کو عزت دی۔ تو صبر جب انسان کرتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی امداد فرماتا ہے، لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم صبر کے قائل نہیں ہیں، ہم ہیں انتقام لینے کے قائل۔ اور اسی طریقے سے ہم صبر کو بزدلی کا نام دیتے ہیں، ہم صبر کو بے وقوفی قرار دیتے ہیں اور مشتعل ہو کر اپنی طاقت کا اظہار اور دوسرے کو زیر کرنا، اپنی جو مطلب افرادی قوت ظاہر کرنا، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے یا بڑی ہماری سورس ہے اس کا اظہار کرنا، یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ نتیجہ معاملہ بگڑنے کی طرف آتا ہے، بننے کی طرف نہیں آتا۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے طاقت کا استعمال کیا، آج وہ اپنی طاقت کے استعمال کے جواب میں سر پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ تو میں کسی مخصوص شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، یہ دنیا بھر میں ہے کہ جو اپنی طاقت کا بیجا استعمال کرتا ہے، صبر نہیں کرتا، تو پھر اس کے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے اگر آپ جا کر پوچھیں جو اپنے شکوے شکایتوں اور انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے خود گڑھے میں گر گئے کہ اگر تم پہلے صبر کر لیتے تو بہتر تھا کہ نہیں، تو کہتے یار واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو، صبر کر لیتے تو بہت بہتر تھا، لیکن صبر نہ کرنے کی بنا پر یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی مصیبت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اکثر اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کشادگی وسعتیں، پہلے تنگی آئے گی پھر ایسا ہوگا، لیکن اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو کسی نہ کسی آزمائش میں رکھتا ہے، اور جب انسان اس آزمائش میں اپنے آپ کو بڑا گھٹا گھٹا محسوس کرتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں تو زندگی دیکھیں تنگ سی لگتی ہے، پیسہ پاس نہ ہو تو زندگی تنگ سے لگتی ہے، کوئی اوور ایج ہو گیا، شادی نہیں ہو رہی تو زندگی بڑی محدود اور تنگ سی لگتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے اور اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر بھی منہ بنا کے نہ بیٹھیں، چہرے کے زاویے نہ بگڑیں، ہر ایک کے سامنے رونا نہ رویا جائے، بلکہ خوش و خرم رہنے کی کوشش کی جائے، اپنے طبعی تقاضوں پہ غلبہ پایا جائے، اپنی کیفیات کو دبا کر رکھا جائے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے، وسعت عطا فرماتا ہے۔ بیماری ہے تو صحت آ جاتی ہے، اگر تنگ دستی ہے تو فراوانی ہو جاتی ہے، اگر کسی کوئی کام اٹکے ہوئے ہیں اور اسباب نظر نہیں آتے اور انسان کہتا ہے کہ میں کیسے اس مصیبت سے باہر نکلوں، تو ایک دم سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کشادگی، تنگی کے بعد پھر کشادگی اور وسعت ہے۔ ہم اس وسعت کے حصول کے لیے بس صبر نہیں کر پاتے اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہ پاتے، اللہ کی رضا سے منہ موڑتے ہیں اور بے صبر پن کا اظہار کر کے چاہتے ہیں کہ جلدی سب کچھ ہو جائے، اور اس میں کام بگڑتا ہے۔ تو وہ مصیبت اگر محاورتاً عرض کر رہا ہوں کہ 10 دن میں جانے والی تھی تو ہماری حرکتوں کی وجہ سے 20 دن اور بڑھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور تائید کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا بھی وعدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تنگی کے بعد پھر کشادگی اور وسعت آتی ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ تو ہم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت جلد اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ کیفیت دائمی ہو گئی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ بیماری ہے تو شاید ہمیشہ رہے گی، تنگ دستی ہے تو شاید ہمیشہ رہے گی، اگر کام اٹک گئے ہیں تو شاید ہمیشہ اٹکے رہیں گے۔ حالانکہ اگر اپنے ماضی پہ نگاہ دوڑائیں، ہم 50 دفعہ بیمار ہوئے، اللہ نے صحت عطا فرمائی، 50 دفعہ چیزوں کے راستے بالکل بند نظر آئے، راستے کھلی گئے، کوئی نہ کوئی مددگار آ ہی جاتا ہے، ہزاروں دفعہ تنگ دستیاں متوجہ ہوتی ہیں، پھر کہیں نہ کہیں سے فراوانی اور آسانی مل ہی جاتی ہے۔ تو پہلے تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، اب یہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ نہیں ہوگا؟ بس یہی ہماری نگاہوں کی تنگی ہے، ہمارے ذہن میں وسعت کی کمی ہے، ہم ان باتوں پہ غور و تفکر نہیں کر پاتے ہیں کہ جس طرح جو رب ہمیں پہلے تنگیوں سے آسانیوں کی طرف لے کر آیا ہے وہ اب بھی اس پر قادر ہے۔ کیوں مایوس ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے؟ تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تائید کا یقین ہو، اللہ کے دیکھتے رہنے کا یقین ہو،
اس کے اوصاف حمیدہ پر ہماری نگاہ ہو تو کبھی بھی توجہ اللہ کی طرف سے نہیں ہٹے گی۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان تو ہیں لیکن تھوڑا سا ہمارے ایمان میں کمزوریاں ہیں، ہمیں ایک اگر غیر مسلم کہہ دے نا کہ تم میرے پاس آنا، میں پوری کوشش کروں گا تمہیں نوکری دلوانے کی، میری بڑی سورس ہے، تو ہمیں اس کے وعدے سے سکون ملتا ہوا محسوس ہوگا، ٹینشن کم ہوتا محسوس ہوگا، ذرا فرحت سی محسوس ہوگی، بجھا ہوا چہرہ تھوڑا کھلا کھلا محسوس ہوگا کہ کوئی پوچھے گا بھائی کیوں خوش ہو آج، یار وہ کرسچن نے یا فلاں نے مجھے کہہ دیا ہے، اس کی بڑی سورس ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ خوشی، یہ کیفیات اللہ کے وعدوں کے جواب میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی کو یہ بیان کر دیں آیت کہ اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، تو چہرہ کھل جانا چاہیے، اسی طرح قلب فرحت محسوس کرنا چاہیے، اچھا میرا اللہ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، وعدہ خداوندی پہ اتنا اعتماد نہیں، وعدہ انسان پر اعتماد ہے، اور اعتماد کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے وعدے کو سن کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی، مایوسی کا سا غلبہ رہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جب ہوگا نا پھر دیکھیں گے، لیکن اس شخص میں اگر انسان کوئی وعدہ کر لے تو ہوگا دیکھیں گے یہ نہیں، ابھی سے خوشی شروع ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے یقین اور ایمان میں مضبوطی اور کمزوری کے درمیان، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یقین ہو تو انسان یہ سمجھے گا اور یقین رکھے گا، اور اپنی کیفیات پہ غالب ہونا اس کے لیے آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور آسانی دے گا، ضرور یہ پریشانی دور ہوگی، اور وہ نارمل کیفیت میں رہے گا۔ اس کے برعکس اگر اللہ پہ کامل یقین نہیں بلکہ مخلوق پر یقین ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے بھی میں نے عرض کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں محاسبے کی طرف لے کر آتی ہیں، ایمان کی قوت کی طرف لے کر آتی ہیں، ضعف سے نکال کر تقویت کی طرف لے کر آتی ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجبور اور بے بس تصور کریں، اور اگر مخلوق کو دنیاوی لحاظ سے پاورفل نظر آتی ہے تو اسے سب کچھ سمجھ لیں، یہ غلط رویہ ہے۔ اگلی ایک روایت دیکھیں، بہت ہی پیاری ہے، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور بیوقوف وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں، اگرچہ ہماری گفتگو چل رہی ہے اللہ کے دیکھتے رہنے کے یقین کی طرف، تو یہ سرکار ایک نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے رہنے کا یقین رکھے گا وہ پہلے گروپ میں ہوگا، اور جس کو یقین میں کمی ہوگی وہ دوسرے میں ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔